أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. درود پڑھنے محمد انتہائی واجب الاحترام صاحبان علم و فہم، خداوند متعال ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانیان مجلس فرمان شاہ صاحب، ان کی فیملی کہ یہ فرش عزا بچھانا معصوم عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بشیر شاہ صاحب، ظہیر صاحب اور اس خانوادے کے جتنے مرحومین، خدا ان کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے مرحومین کے خدا برزق کی منزل آسان فرمائے. قیامت میں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. قریب و دور سے جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لا رہے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. خاص طور پہ بے اولادوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، خدا ان تمام کی اس مراد کو پوری فرمائے. جو اولاد نرینہ سے محروم ہے، خدا انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. جنہیں اولاد دی ہے، خدا انہیں نیک اور صالح بنائے. خاص طور پر کہ کرونا کی بیماری جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، خدا بندہ اس کو جلد از جلد اس کا خاتمہ فرمائے. آخری حجت کا ظہور فرمائے. ہمیں ایمان کے غلاموں میں شمار فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں. نوید بھائی، پروفیسر صاحب اگر اس طرف آ جائیں تو مجھے تقویت ہو، ادھر آ جائیں. اور بہت سارے احباب محبت کرنے والے سبھی ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. اگر آمادہ ہیں تو بات شروع کی جائے. کل تھوڑی سی بات جو ہے وہ چلی گئی تھی باتوں میں دوسری طرف. تو میں چاہ رہا ہوں کہ مجلس ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد ایک رہ گئی ہے، تو کچھ موضوع کی گزارشات عرض کی جائیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی یہ مشہور و معروف آیت ہے، جس میں رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو منتخب کیا. تھوڑا سا منہ کرنی پڑے گی. ہم نے آدم کو منتخب کیا. وَنُوحًا، اور نوح کو منتخب کیا. وَآلَ ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو منتخب کیا. اور طلب باتیں ہیں، آدم کا انتخاب کیا، لفظ آل نہیں لگایا. جانا پڑے گا. آدم کا انتخاب کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، فقط آدم. حالانکہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے نس قائم نہیں فرمائی. شرعی اصطلاح میں پڑھے لکھے حضرات ہیں، مولانا تشریف فرمائیں، نس قائم نہیں فرمائی، یعنی اعلیٰ آدمہ نہیں فرمایا، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہے. تو یہاں ذرا سی ایک باریک سی لطیف سی بات ہے. اللہ پہلی منزل پر بتلانا چاہتا ہے کہ تم سب کو برابر نہیں جاننا. یہ مت کہہ دینا کہ سب برابر ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نہ سن لیں. جب میں نے آدم کی اولاد میں صرف آدم کے انتخاب کی نس قائم کی ہے، اعلیٰ آدمہ نہیں فرمایا، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے نس قائم نہیں فرمائی.
یعنی انتخاب کی منزل میں صرف آدم کا تذکرہ ہے، اعلیٰ آدم نہیں. پھر فرمایا وَنُوحًا، یہاں بھی فقط نوح کا تذکرہ ہے، یعنی یہاں بھی اللہ نے اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. پھر اگلے منزل پہ فرما رہا ہے وَآلَ ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کا انتخاب کیا. وَآلَ عمران، اور عمران کی آل کا انتخاب کیا. یہ حال خدا را بزرگ حضرات سے دعا چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے داد چاہوں گا. جو مولوی ممبر پہ یہ کہنا مجھے داد نہیں چاہیے، وہ ممبر پہ جھوٹ بولتا ہے. داد چاہیے اس لیے کہ پتہ چلے کہ بات پہنچ رہی ہے. یہ پتہ چلے نا. میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو بالکل منہ سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شاید ناراض ہیں یا زبردستی کے آئے ہیں یا فرمان شاہ کو چہرہ دکھانے آئے ہیں یا کیا مسئلہ ہے. نہیں، جو بھی مجلس میں آئے وہ اپنا حرکات سے چہرے کی گویا کہہ لیجیے آثار سے بتائے کہ وہ خوش ہے، کیونکہ مجلس میں چہرہ بتاتا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، چہرہ بتاتا ہے. کیونکہ میں نے کل بھی ایک بچے کے نعرے پہ ایک روایت سنائی تھی کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم اپنے بچوں میں ولایت علی کو محسوس کرو تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو سلام کرے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے. تو اس لیے اچھا، یہ اگر رمضان کی مجالس ہوتی، رمضان کے درس ہوتے تو ہم آپ کو برزخ بھی دکھاتے، جہنم بھی دکھاتے. ہم آپ کو برزخ کی سختیاں بھی بتاتے، سانپ بچھو بھی دکھاتے. لیکن کیونکہ یہ معرفت کی مجلس ہے، نماز جماعت سے میں نہیں پہنچ پایا، تنڈولار سے یہاں 20 منٹ میں آ گئے ہوں، اور وہ کون سا اسٹاف حالہ ناکے سے یہاں تک پون گھنٹے میں پہنچے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں، مولانا کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن مجبوری ٹریفک کی وجہ سے. لیکن خدا آپ کو زندگی دے، صحت دے. تو گزارش یہ ہے کہ مجلس اعضاء میں ان مجلسوں میں معرفت کی بات ہے. معرفت ہوگی تو عبادت میں ندرت پیدا ہوگی. ڈاکٹر صاحب غور کیجیے گا، اگر عبادت میں معرفت نہیں ہے تو وہ عبادت عادت بن جائے گی. بس صبح اٹھنا ہے، دوپہر کو نماز پڑھنی ہے، شام کو نماز پڑھنی ہے، عادت نہیں، عبادت ہو معرفت کے ساتھ. جب اہل بیت کی معرفت ہوگی تو اللہ کی معرفت ہوگی. اس لیے میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا، آدم کا انتخاب کیا، لیکن اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. پہلی بات تو یہ کہ سورہ آل عمران، ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے. اور کیجیے گا، قرآن کھول کے دیکھ لیجیے گا، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے. قرآن مجید کی جتنی سوریں ہیں، 114 سوریں ہیں، 6666 آیات ہیں. ان سوروں کے نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے. یعنی یہ نام جو ہیں یہ انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے. جملہ کہہ دیا آپ نے سمجھا. یہ نام انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے. نام کا ٹائٹل جو ہے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، جتنی سوریں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے کہ اس سورہ کا نام یہ رکھو. اچھا، آپ سورہ آل عمران تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، آج رات کو جا کے پڑھیے گا. اس کے آخر میں، آخری حصے میں سورہ آل عمران کے، اور کیجیے گا پیچھے بیٹھے ہیں شاہ صاحبان، کافی بزرگ حضرات، تو میں دعا کا طالب ہوں کہ اس سورہ میں آخر میں کوئی 1 درجن سے زیادہ انبیاء کے نام ہیں. سورہ کے اندر اللہ نے ان انبیاء کے ناموں پر اس سورہ کا نام نہیں رکھا. سورہ آل عمران رکھا ہے. تو ہم ثابت کریں گے کہ وہ عمران کون ہے.
نورانی چہرے اس مجلس میں موجود ہیں، خدا سب کو نظر بد سے بچائے. کہ جناب اللہ نے نام رکھا آل عمران، تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اتنے سارے انبیاء کے تذکرہ موجود ہے اسی سورہ میں، ان انبیاء کے ناموں میں سے کسی کا نام نہیں رکھا. تو شاید اللہ کا جواب آئے گا مولویوں نے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. انبیاء کے کارناموں کو، انبیاء کے تذکرے کو، انبیاء کے ناموں کو کوئی مسلمان بھلائے گا نہیں. اگر بھلائیں گے تو عمران کو بھلا دیں گے. آپ کو سلامت رکھیں. اگر بھلائیں گے مسلمان تو عمران کو بھلا دیں گے. لہذا میں نام ہی سورہ کا آل عمران رکھوں تاکہ جب انڈیکس میں پڑھیں گے مسلمان قرآن کی تلاوت کریں گے، جب تراویح پڑھنے والا مسلمان اس سورہ پہ پہنچے گا تو ذہن تو جائے گا نا کہ یہ عمران کون ہے. جب پتہ چلے گا کہ یہ عمران کون ہے تو خود بخود دل میں اندر سے بات آئے گی کہ یہ عمران کون ہے، اس کی تحقیق کریں. اور جب منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا، میں نے جملہ کہا ہے، منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا تو پتہ چل جائے گا یہ عمران کون ہے. لیکن آج کی حد تک ہم تھوڑی سی بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا. یہ کیونکہ عشرے کا میٹر ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں 3 مجلسوں میں آپ کو کم از کم 6 مجلسوں کا میٹر دیا جائے. تو اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو چنا، ونوحً اور نوح کو چنا. آدم کے ساتھ آل نہیں لگایا، نوح کے ساتھ آل نہیں لگایا. آدم کو اللہ نے کیوں چنا، کیوں نس قائم فرمائی؟ تو شاید جواب آئے گا اس لیے کہ آدم سے آدمیت چلی. آدم سے آدمیت چلی ہے، اس لیے آدم کا تذکرہ ہے. نوح سے شریعت چلی ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. چلیں آپ اس جملے پہ آمادہ نہیں ہوئے تو میں اس کی اور تشریح عرض کروں. آدم کا تذکرہ ہے، اعلیٰ آدم نہیں. کیوں؟ دیکھیے آپ اور ہم بھی انتخاب کرتے ہیں. ابھی 3 سال 2 سال پہلے ہم نے الیکشن میں انتخاب کیا نئے پاکستان کے لوگوں کو، اور ہمارا بڑا اچھا پاکستان بن رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا پاکستان بن رہا ہے، نیا پاکستان کتنا اچھا بن رہا ہے. کہ جناب کراچی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پنجاب میں 1 درجن سے زیادہ مولوی گرفتار کر لیے، مدینے کی ریاست ہے. کہ جناب ریاست مدینہ میں مدینے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں. زیادہ تر سید مولوی گرفتار ہوئے ہیں وہ سارے مدینے والے ہیں. بھائی سید کا تعلق تو مدینے سے ہی ہے. بہرحال میں سیاسی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، لیکن بہرحال حق بات تو کرنی ہے. تو خدا آپ کو سلامت رکھے. انتخاب قدرت، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آدم کو چنا. آدم کے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ اپنا طریقہ انتخاب قیامت تک راسخ کرنا چاہتا ہے کہ میرا طریقہ انتخاب وہ ہوگا جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. میں خالق حقیقی ہوں. اللہ نے جو طریقہ انتخاب اپنایا، جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، آدم کا تذکرہ کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے آہستہ سے کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کیسے سنتے ہیں. اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے. سلامت رکھیں. آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے جس نے اپنے بھائی ہی کو قتل کیا تھا. تو اللہ قیامت تک کے لیے اپنا طریقہ انتخاب بتا رہا ہے کہ میرے دین کا جو رہبر و رہنما ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا جو کسی کو ناحق قتل کرے. اب جملہ میں کہوں گا، اگر آپ نے قدر کی تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ یہاں مسائل پڑھوں گا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میں کسی ایسے کا انتخاب نہیں کرتا جو کسی کو ناحق قتل کرے یا ناحق قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھائے اور بہن کے کہنے سے واپس چلا جائے. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے.
फरमाए, जिनकी तारीफ पर निगाह आपको सलामत रखे, जिनकी तारीफ पर निगाह है। एक साहब आए, खैरपुर में एक जलसा हो रहा था सीरत नबी का, तो मौलाना शफी ओकाड़वी साहब कराची में जो थे वो थे। मैं स्काउट बना खड़ा था स्टेज पे, छोटे छोटे से थे, स्काउट बनते थे, जैसे बच्चे बाहर स्काउट वाले खड़े होते हैं। तो अल्लामा बशीर फातेह टैक्सला भी उसमें आए हुए थे। तो बिरादरान अहले सुन्नत का मजमा बहुत था और दाद बहुत हो रही थी। शफी ओकाड़वी साहब अहले सुन्नत के आलिम थे, बड़े खतीब थे, मौलाना कोकब नूरानी साहब के वालिद। तो जब वो अहले सुन्नत का मजमा, उनमें से तालिब इल्म थे मदरसे के, कादरिया मदरसा है खैरपुर में, उसके वो गए अपने उस्ताद से कहा कि किबला शियों पे बिला वजह इल्ज़ाम लगता है कि वो तबर्रा करते हैं। तो हमने तो पूरे जलसे में कोई तबर्रा नहीं सुना। तो वो मौलवी क्या कहता है, ये बताओ कोई ऐसी बात जिस पर शिया अवाम खूब दाद दे रही थी और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ऐसा तो बार बार हो रहा था कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और शिया खूब दाद दे रहे थे। पहले वही तो तबर्रा। तो ऐसा नहीं है, हमारे जलसे में मजलिस में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो किसी को गिरा खातिर गुजरे, इसलिए कि ये इल्म का डर है या इल्मी बात होगी। तो मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि जनाब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया, आला आदम नहीं फरमाया, तज्जिया, इसलिए कि आदम के बेटों में कातिल मौजूद है। तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए, क्योंकि दीन अल्लाह का क़यामत तक है, दीन जब तक है उस दीन के लिए अल्लाह ने एक अपना तरीका बता दिया कि मैं जब किसी का इंतखाब करता हूँ तो किसी नाहक कत्ल करने वाले का इंतखाब नहीं करता। हम मुसलमान जिसको चाहे बना लें, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ किसी को नाहक कत्ल नहीं करेगा। फिर फरमाया वह नूहन, और हमने नूह का इंतखाब किया। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम की मंजिल पे मैं 1 घंटा बोल सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मौजू पे जो है ना बात हो, क्योंकि हज़रत आदम वो हैं कि जो पहले गोया अबुल बशर हैं कि जिन्हें अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि इन्हें सजदा करो, और सिर्फ मलाइका ही नहीं जिन्नात को भी हुक्म दिया था, क्योंकि ये जो शैतान है वो जिन्नात में से है, मलाइका में नहीं है। इसी तरह से सारी मखलूकात को हुक्म दिया था कि सब सजदा करें। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जनाब शैतान तो सबको बहकाता है, शैतान को किसने बहकाया था कि वो सजदा ना करे? तो इसका मासूम ने जवाब दिया, फरमाते हैं कि शैतान को उसके तकब्बुर ने बहकाया। शैतान को उसके तकब्बुर ने बहकाया था, वो मुतकब्बिर था। और हुआ भी ये था कि एक फरिश्ते ने आके भरी महफिल में कहा, जिसमें शैतान अभी शैतान नहीं बना था लेकिन वहाँ बैठा था, सरदार था, उस्ताद था। उसने कहा कि मैंने अभी अभी लौहे महफूज पे पढ़ा है कि अल्लाह ताला किसी को बनाने वाला है और उसको बनाकर हम सबको हुक्म देगा उसे सजदा करने का। तो हम में से कोई एक ऐसा होगा, वो भी लिखा है लौहे महफूज पे, कि जो उसे सजदा नहीं करेगा। तो सब कहने लगे ऐसा कौन बदबख्त होगा? खुद ये शैतान कह रहा है ऐसा कौन होगा जो सजदा नहीं करेगा? कहा कि अच्छा चलो बैठते हैं, मैं मिंबर पे बैठता हूँ और दुआ करते हैं। तकब्बुर ये था कि मैं तो अल्लाह के बहुत करीब हूँ, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अल्लाह के इतने करीब हूँ। यानी वो हजरात, हम मौलवी साहिबान के लिए भी दर्स है कि मोमिनीन से टेढ़े हाथ से हाथ न मिले। और माजरत के साथ मौलाना कि जनाब देख उधर रहे मिल इधर रहे, और टेढ़े हाथ से के साथ मैं तो आलिम हूँ, टीवी में आता हूँ, मैं तो फलाऊं नहीं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई आलिम है
اور حلیم نہیں ہے. اگر عالم ہے حضور اور حلیم نہیں ہے. اچھا حلیم تو شیعوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ صاحب حلیم کا مطلب میں نہیں جانتا. صبح شام حلیم کھاتے ہیں آپ. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ حلیم اسے اس گویا کہہ لیجیے غذا کو کہتے ہیں جس کے چاول اور اجناس اتنے گھل مل جائیں کہ کسی جنس کا پتہ نہ چلے. یعنی یہ نہ پتہ چلے کہ اس میں دال کون سی ہے, چاول کا دانہ کون سا ہے, کون سی دال کون سی ہے. اتنا وہ گھل مل جائے, حلیم کہتے ہیں اس کو. تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ اگر عالم معاشرے میں ایسا گھلا ہوا نہیں ہے تو وہ عالم ہی نہیں ہے. علم کے ساتھ حلم ضروری ہے. تو بس بات لمبی ہو رہی ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا. کیسے نہیں کیا؟ تکبر کیا تھا کہ اس نے مجمع لگایا, تمام ملائکہ کو, جنات کو کروڑوں کی تعداد میں سامنے بٹھا لیا, خود ایک ممبر پہ بیٹھا اور اس نے دعا کی. غور کیجیے گا, اس نے کہا ایسے ایسے لوح محفوظ پہ پڑھا گیا ہے تو میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوندہ, باریک سی بات, خداوندہ ان سب کو جو سامنے بیٹھے ان سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا. اس نے سب کے لیے دعا کی, اپنے لیے دعا ہی نہیں. یعنی شیطان نے اپنے لیے دعا ہی نہیں کی. کیوں کہ دل میں تکبر تھا کہ مجھ جیسا کون ہوگا. اس نے جب تکبر کیا خود ہی شیطان بن گیا, اور جب سجدہ نہیں کیا اور شیطان بن گیا, اللہ نے اس کو دربار سے نکالا تو پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم؟ کہنا یا اللہ میں نے تو کوئی انچ ایسی نہیں ہے. کتنی زمین ہے, میں 16 دفعہ کینیڈا گیا ہوں, کتنی زمین ہے کینیڈا کی, روس کی کتنی زمین ہے, امریکہ میں کتنی زمین ہے, یہ ملک پوری دنیا کتنی بڑی ہے. وہ کہتا ہے میں نے ہر انچ پر تیرا سجدہ کیا ہے. کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. وہ کہہ رہا ہے میں نے تو تیری ہر جگہ زمین پر پہاڑوں پہ سجدہ کیا ہے, ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا. تھوڑا سا جان جائیں اگر تھک جائیں بھائی, میں نے ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا, میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. آواز قدرت آئی. اب وہ حضرات غور کریں جو اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں, چاہے رمضان کی عبادت ہو یا اس کے علاوہ کوئی عبادت ہو. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے سارے سجدے ہر انچ پر اپنی مرضی سے کیے ہیں, یہ ایک سجدہ میری مرضی کے خلاف نہیں کیا ہے. اور فرما رہے اگر تم میری مرضی سے کرتے تو وہ سارے سجدے بھی قبول ہو جاتے. تو اللہ کی مرضی سے جو عبادت ہوگی وہی عبادت ہوگی. کسی کے کہنے پہ کوئی عبادت قائم کر لینا, ورنہ تو آپ دیکھیے کہ صبح کتنا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس, صبح 2 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں, مرضی خدا کے خلاف ہو جائے گی. اس لیے عبادت وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق. تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تراب سے بنایا, لہٰذا میں کیسے سجدہ کرتا. حالانکہ وہ بھول رہا تھا. اللہ نے حضرت آدم کو 4 چیزوں سے بنایا تھا, ہوا, مٹی, آگ, پانی. ہوا, مٹی, آگ, پانی, 4 چیزوں سے بنایا تھا. شیطان نے 4 میں ایک سے نفرت کی. شیطان نے 4 میں سے ایک سے نفرت کی, 3 سے محبت کی. پتہ چلا جو 1 سے نفرت کر کے 3 سے محبت کرے گا شیطان بن جائے گا. میں نے تو جملہ کہہ دیا, ہم نے سمجھ کہ جناب. اور پھر ان 4 میں بھی نفرت کی ہے تراب سے. تو بھاری جملہ ہے, پیچھے والوں کا میں شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے.
کہ جناب آدم علیہ السلام 4 چیزوں سے بنے تھے. شیطان نے نفرت کی تراب سے، تو آدم کی اولاد کو سبق دے رہا ہے اللہ کہ جو آدم کے سامنے تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان بن جائے گا، اور جو ابو تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان کا بھی باپ ہو جائے گا. آپ کو زندگی میں اسٹیج سے تو نعرہ آ رہا ہے نا، پیچھے سے نہیں آ رہا. اصغر میں یا خدا آپ کو سلامت رکھے، یا اللہ زندگی دے. کہ جناب آدم سے کہا کہ آگ سے بنایا ہے مجھے اور اسے بنایا ہے مٹی سے، تو آواز قدرت آئی جاؤ ہم نے تمہیں شیطان بنا دیا. اور جب شیطان بن گیا تو کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے اتنی جگہوں پہ عبادت کی ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو عادل ہے، تو عادل ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آواز قدرت آئی کیا چاہتے ہو؟ 10 چیزیں مانگی ہیں شیطان نے اللہ سے ان سجدوں کے بدلے میں. کہتا ہے یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے. آواز قدرت آئی نہیں، وقت معلوم تک. وہ وقت معلوم اللہ اور اہل بیت کو معلوم ہے. اس کی میں دلیل رکھتا ہوں کہ اللہ اور اہل بیت کو کیسے معلوم ہے. چلے بیچ میں ایک مثال دے دوں. صحابہ کرام کا مجمع تھا، سرکار ممبر پہ تشریف فرما تھے، مولا علی ممبر کے نیچے تھے. اچانک بیچ میں ایک نیا بندہ آ کے بیٹھ گیا. صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانا یہ کون ہے. نبی اور علی پہچان گئے. مولا علی اٹھے تلوار لے کے اور لوگوں کو چیرتے پھاڑتے اس کو جا کے گدھی سے پکڑ لیا. جب پیچھے سے اس کو پکڑا اوندا کر کے اس کی پشت پہ بیٹھ گئے اور تلوار مارنا چاہتے تھے. نبی فرماتے ہیں یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا. یعنی شیطان کو میں قتل کروں گا. نبی پاک نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. جب رجت ہوگی یہ دوبارہ آئیں گے سارے، اس وقت نبی پاک شیطان کو قتل کریں گے اپنے ہاتھوں سے. یہ مستند روایت ہے کہ سرکار اپنے ہاتھوں سے شیطان کو قتل کریں گے، اس لیے کہ نبی کا پہلا اور آخری شکار شیطان ہوگا. تو سرکار نے جملہ فرمایا یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا، میں اس پہ تلوار چلاؤں گا جب رجت ہوگی، دوبارہ آئیں گے سب. تو مولا علی علیہ السلام نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے، اپنی عظمت بتانے کے لیے کہا سرکار آپ نے قتل کیا، میں نے کیا، تو مجھے کرنے دیجیے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے. یہ جملہ غور کیجیے گا، آپ نے قتل کیا میں نے کیا، کرنے دیجیے، ایک ہی بات ہے. اولنا و آخرنا انا والی من نور واحد، ہم ایک ہی ہیں، تو مجھے قتل کرنے دیجیے. تو پھر آگے سے مولا نے جملہ فرمایا کہ یہ میرا دشمن ہے، قتل کرنے دیجیے. جیسے یہ جملہ کہا یہ میرا دشمن ہے، اس نے گردن ہی اوپر کی پیچھے پودا لیتا ہوتا تھا. کہتا یا علی یہ نہ کہیں، یا علی یہ نہ کہیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں. مولا فرماتے کیا مطلب تم دشمن نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا علی آپ کو تو کوئی بہکا ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو کون بہکا سکتا ہے؟ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. مولا فرماتے کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کے نبی نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ علی کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا. تو زندہ رہے. آپ کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا. سرکار میں خلقت میں خراب نہیں ہوں، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے دربار سے نکال دیا، ورنہ میں خلقت میں خراب نہیں ہوں. تو شیطان نے بتا دیا علی کا دشمن شیطان سے بھی بدتر ہے. خدا زندگی دے. کہا کہ جناب یہ نہ کہیے. تو شیطان کہتا ہے، بھولیے گا نہیں مہربانی کر کے، شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے. آواز قدرت آئی کہ نہیں، وقت معلوم تک. تو میری یہ دلیل بن گئی
کہ وہ وقت معلوم نبی کو بتایا کہ میں نے اس کو کب قتل کرنا ہے. تو وہ یا تو اللہ کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے یا مولا علی کو پتا ہے کہ اسے کب قتل کرنا ہے. تو کہا وقت معلوم تک. کہا دوسری بات، کہا مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں اس آدم کی اولاد کے جسم میں حلول کر جاؤں، یعنی جسم میں داخل ہو جاؤں، حلول کر جاؤں. آواز قدرت آئی اعلیٰ علیین کے علاوہ. اعلیٰ علیین کے علاوہ تم ہر ایک کے جسم میں داخل ہو سکتے ہو، اعلیٰ علیین کے علاوہ. اور کیا چاہیے؟ کہ مجھے جب آدم کے اس کے جس کی وجہ سے میں شیطان بناؤں، اگر اس کے ایک بیٹا پیدا ہو، میرے دو پیدا ہو، اور وہ دونوں اس آدم کے ایک بیٹے کے ساتھ ساتھ رہیں. آواز قدرت ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے اختیار دیا. تو اب جان لیں جو آپ کو مجلس میں آنے سے روکے تو سمجھ لیں جو دائیں بائیں شیطان کے بیٹے ہیں وہی ہے. جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے، جو آپ کو دین کے کام کرنے سے روکے، کار خیر کرنے سے روکے، سخاوت کرنے سے روکے. دیکھا ہوگا آپ نے جمعے کی نماز میں بیچارہ کوئی غریب کھڑا ہو جائے مانگنے کے لیے، تو جو 1 ٹکا خیرات نہیں کرتا سارا سال، وہ پکار کے کہتا ہے بیٹھ جاؤ نماز خراب نہیں کرو. نہیں غور فرما رہے، تو اسے نماز کے دوران ہی شیطان بہکارا ہوتا ہے کہ تمہیں سخاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نماز خراب کرنے پیشہ ور آ گیا. نہیں، مولا سجاد فرماتے ہیں اگر سائل ایک بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کرو صلی اللہ، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. سائل اگر گھوڑے پہ سوار بھی آئے اور وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، یعنی آج کے دور میں کوئی کار پہ آئے، اس زمانے میں گھوڑا سواری ہوتا تھا، اب کار ہے، کوئی کار پہ آئے اور آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے سوال کو رد نہیں کریں. یہ مت دیکھیں کار پہ آیا ہے، نہ معلوم کیا مجبوری ہے کہ کار بیچ نہیں سکتا اور آپ سے سوال کر رہا ہے. لہٰذا اس کے مسئلے کو حل کریں. اور چلیں آج آپ ماشاءاللہ جلدی آ بھی گئے، اور کل کوشش کریں گے کہ اور اس سے پہلے ممبر لیں کہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں، خاص طور پہ سادات جو تشریف فرمائیں وہ تو نوٹ کر لیں. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں. مولا کا قول ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں، اور اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں. اور آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں، لہٰذا جو سخاوت نہیں کرتا اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے. اور ہمارے ایک استاد گزرے ہیں پارا چنار میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیتے رہو اور لیتے رہو. آپ کو زندگی عطا فرمائے. دیتے رہو اور لیتے رہو. اگلا جملہ ہے ان کا، اگر قدر کی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ حضرات، اسٹیج پہ بیٹھ جانے کے بعد تھوڑا سا داد کم دی جاتی ہے، تو میں نے اس لیے نہیں بلایا نوید بھائی اوپر آپ کو، کہ جناب مولا فرماتے کہ دیتے رہو لیتے رہو، تم دو گے اپنی حیثیت کے مطابق. آپ کو سلامت رکھے، زندگی عطا فرمائے، وہاں سے ملے گا ان کی حیثیت کے مطابق. سلامت رکھے شاہ جی، ایسا نورانی مجمع اور ایسی نورانی مجلس خدا آپ کی نسلوں میں عزاداری رکھے. کہ جناب مولا فرماتے ہیں دیتے رہو اور لیتے رہو، تو بخل نہ کرو. تو ادھر شیطان کہتا ہے کہ میں 2 بیٹے میرے پیدا ہوں جو بہکائیں، اور پھر کہا یا اللہ مجھے یہ بھی اختیار دے کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس آدم کے بچوں کو بہکاؤں. یا آواز قدرت آئی، اجازت ہے. لیکن
تم نے اجازت مانگی لی 4 سمتوں کی، بات ختم ہو گئی، تمہاری خواہش پوری ہو گئی؟ کہاں ہو گئی؟ کہ تم نے 4 سمتیں دیکھی ہیں، میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں۔ تم نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا ہے، میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں، تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے، میں 2 سمتوں سے ہدایت دوں گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو شیطان حیرت سے کہنے لگا وہ 2 سمتیں، فرمایا کہ اوپر اور نیچے۔ اب میں بھاری جملہ کہوں، روایت تو یہیں تک ہے، اوپر سے آتی ہے رحمت، نیچے سے پیدا ہوتا ہے اجناس، اوپر سے آنے والی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے اور نیچے سے اجناس پیدا ہوتا ہے۔ اجناس تراب سے آتا ہے، تراب ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ ڈاکٹر صاحب غور کیجئے گا، جو علی اور نبی اور علی کو مانے گا وہ 4 سمتوں سے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو نبی اور علی کو مان لو، ورنہ بہت سارے دائیں بائیں لگ جائیں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آواز قدرت آئی کہ اور کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے یہ اختیار دے کہ میں لوگوں کو ورگلاؤں کا اختیار ہے۔ اعلیٰ علین کے علاوہ شیطان، غور کیجئے گا، نکال دیا اللہ نے۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم، ہم نے تمہیں جن کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ ملائکہ سے پوچھا یہ اسما کس کے ہیں، یہ اوپر کس کے نام ہے، اعلیٰ علین کون ہے؟ ملائکہ نے اوپر دیکھا، کہا یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا ہے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم دیا ہے۔ کہا کہ آدم تم بتاؤ یہ کس کے اسما ہے؟ آدم نے دیکھا کہ ھذا محمد، خدا سلامت رکھے، ھذا محمد انت المحمود، ھذا علی انت الاعلی، ھذہ فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، ھذا الحسن انت المحسن، ھذا الحسین انت قدیم الاحسان۔ آدم نے پہلی منزل ہی پر پنجتن پاک سے محبت کا اظہار کیا۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا جنت میں لے جاؤ۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ آدم سے کہا کہ ملائکہ سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، میرے 3 مدرسے ہیں، خود پڑھاتا ہوں، پیش نماز ہوں، سر پہ امامہ ہے، لیکن بات وہ ہے جو حق ہے۔ آدم علیہ السلام نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ ابھی تک تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، تھوڑا سا جانتے ہیں، ابھی تک تو کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی احکامات ہی نہیں آئے، ابھی تو پیدا ہی کیا اللہ نے روح پھونک کے، اور اس کے بعد پوچھ لیا کہ بتاؤ یہ اسما کس کے ہیں؟ ملائکہ نے منع کر دیا، آدم نے نام بتا دیا، اللہ نے جنت میں بھجوا دیا۔ حالانکہ وہ جنت عارضی جنت تھی، ہمارے یہاں کے 70,000 سال وہ رہے ہیں، وہاں کے صرف 7 سال رہے ہیں، یا بعض روایت میں کہ 7 دن رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء پنجتن سے محبت کے طور پر اظہار کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے کہ آدم کی اولاد کو پتہ چل جائے کہ جنت نتیجہ ہے پنجتن سے محبت کا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ جنت نتیجہ ہے پنجتن سے محبت کا۔ چلے گئے، اس بات کو پوری کر دوں اگر اجازت۔ میں بیچ میں کہیں اور جانا چاہ رہا تھا لیکن چلیں بچوں کے لیے کہ جناب جنت میں چلے گئے حضرت آدم، کھا بھی رہے پی بھی رہے اور جنت میں جنت کی نعمات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور کپڑے بھی جنت کے پہن رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا، آدم
اس درخت کے نزدیک مت جانا. اس درخت کے آواز پہنچ سکے میری, اس درخت کے نزدیک مت جانا. بعض لوگوں نے لکھ دیا جناب وہ گندم کا درخت تھا, گیہوں کا, حالانکہ گندم کا درخت ہوتا ہی نہیں. گندم کی تو بالیاں ہوتی ہیں, بالی اور درخت میں فرق ہے. کہا اس شجر کے قریب نہ جانا. وہ شجر کیا تھا؟ شجر فضیلت آل محمد. ایک دو نہیں 10 کتابیں پیش کر سکتا ہوں. علامہ نجم الحسن کراربی کی تاریخ اسلام اٹھا لیں, علامہ بشیر ٹیکسلا کی تاریخ اسلام اٹھا لیں, فروغ کاظمی صاحب کی تاریخ اسلام اٹھا لیں, علامہ علی نقوی نکن صاحب کی تاریخ اسلام, یعنی موجودہ دور کے جو ہمارے دور کے کہہ لیجیے علماء ہیں ان کی. علامہ مجلسی کی قصص الانبیاء اٹھا لیں جو ہم سے کافی پہلے کے علماء ہیں, اور متقدمین علماء سب نے لکھا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت نہیں تھا. اگر گیہوں کا درخت ہوتا, گندم کا درخت ہوتا, تو اللہ آدم کی اولاد کو کھانے کی اجازت کیوں دیتا؟ باپ کو منع کر رہے ہیں, بیٹوں کو اجازت ہے. یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے. وہ گندم کا درخت نہیں تھا, لکھا علماء نے کہ وہ شجر فضیلت آل محمد تھا. آل محمد کی فضیلت کا شجر تھا. اچھا فضیلت کا شجر تھا تو اس میں داخل ہونے کے لیے کیوں منع کر رہا ہے اللہ؟ مثال کے طور پہ یہ شاہ صاحب مجلسیں کرا رہے ہیں, لوگ عزت کر رہے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی مجلسیں کرا رہے ہیں, تو کوئی یہ حرص کر لے, یہ طمع کر لے کہ میں بھی ایک امام بارگاہ بک کرا کے اتنی بڑی مجلس کراؤں تاکہ میری بھی عزت ہو, تو یہ حرص و طمع جائز ہے. نیک کام میں حرص و طمع جائز ہے, کسی بھی نیک کام میں. ہاں کوئی بندہ دادا گیری کرتا ہو یا چیٹر ہو اور کوئی بچہ کہے کہ بھائی میں اس جیسا بن جاؤں, حرام ہے. برے کام میں حرص و طمع کرنا حرام ہے, نیک کام میں حرص و طمع جائز ہے. تو آل محمد کے پاس تو فضیلت کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو فضیلت ہی فضیلت ہے نا. تو اگر حضرت آدم فضیلت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا برا تھا؟ ایک سوال ہے, ایک تجزیہ ہے. بھئی کیا برا تھا؟ اس لیے کہ فضیلت میں داخل ہو رہے ہیں, خدا نہ خواستہ وہ آل محمد کے پاس تو دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے آدم کی اولاد کو کہ یاد رکھو اگر آدم جیسا تمہارا باپ بھی آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا, اسے جنت سے نکال دیا جائے گا. اور ہمارے جو پہنچ جائیں گے, اگر آدم جیسا بھی فضیلت آل محمد میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا, اسے جنت سے نکال دیا جائے گا. تو میں ایک جملہ کہوں, یہ جو لکھتے نا دیواروں پہ میں نوکر صحابہ تھا, یہ خالی یہ جو دیواریں کالی کرتے کافر کافر شیعہ کافر, وہ ذرا عقل سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا اس درخت کے قریب نہ جانا جو آل محمد کی فضیلت کا درخت, اور وہ قریب چلے گئے. اللہ نے کہا کپڑے بھی یہیں چھوڑو, غذا بھی یہیں چھوڑو, اور فی الارض خلیفہ, ہم نے تو تمہیں بنایا ہی زمین کے لیے تھا. یہ تو دنیا کو بتانا تھا کہ جنت ہے پنجے تن کے صدقے میں. خدا آپ کو سلامت رکھے. ہم نے اس لیے آپ کو جنت میں 7 دن کے لیے یا ہمارے 70,000 سال کے لیے جو بھی آپ کو ہم نے جنت میں لائے. اب کپڑے بھی یہی اتارو, غذا بھی یہی چھوڑو, جاؤ زمین پہ, اس لیے کہ تم نے آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش کی. تو میں اب کہوں گا مسلمانوں سے, ذرا اپنے ابا سے سبق حاصل کرو کہ جو آل محمد کے فضیلت میں داخل ہونے کی کوشش کرے, حرص و طمع کرے, وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے. جو آل محمد سے حسد کرے گا, وہ پہنچ جائے, وہ پہنچ جائے. خدا زندگی عطا فرمائے. جو آل محمد سے حسد کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا جب حرص و طمع کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے. کس پہ مثال دوں؟ چلے فرمان شاہ پہ ہی دے دیتا ہوں. انہوں نے گھر پہ
جب مجلس پڑھواتے ہیں میلاد پڑھواتے ہیں تو کھانا کرتے ہیں، ویسے کبھی مہمان نہیں بلایا۔ میں کسی دن ان کیا مہمان ہو گئے، میں یہاں بہت آتا رہتا ہوں، یہ ہمارے مورو والے سید جو ہیں گلستان سجاد والے، گلشن سجاد، گلستان سجاد، تو وہاں جو بیوی کی مجالس ہوتی ہیں، تو ایک دن میں شاہ جی کے یہاں مہمان ہو گیا فرمان سے، 3 دن تک خوب کھایا پیا، فروٹ یہ وہ ساری چیز، سید سخی، تو 3 دن کے بعد مجھے جانا تھا کراچی، تو میں نے ان کا مسلح اور لوٹا اپنے بیگ میں رکھ لیا، اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ شاہ جی نے میرے کمرے میں بھی کیمرہ لگایا ہوا، مجھے نہیں پتا تھا، لہٰذا جب میں نے وہ چیزیں رکھ لی تو یہ یہاں بیٹھے تھے اپنے علی پیلیس کے دفتر میں، کیمرے میں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے سے کہا بھائی جاؤ مولانا سے کہو کہ آپ 3 دن اور رہ لیں، خوب کھائیں پئیں، یہ استعمال کریں، مسلح بھی لوٹا بھی جو بھی چیزیں وہ استعمال کریں اور رہ لیں، لیکن لے جا نہیں سکتے۔ میں نے کہا جی جناب معذرت خواہ ہوں، مجھے جو ہے نا غلطی ہو گئی، لیکن میں ابھی گیا نہیں تھا کہ 10 منٹ بعد انہوں نے فون کیا مثلاً اپنے بیٹے کو کہ مسلح جلدی سے لاؤ، مجھے دفتر میں نماز پڑھنی ہے۔ بیٹا اب نہیں کہے گا کہ آپ میں نہیں لاؤں گا، مجھے روک دیا تھا کہ مولانا نہیں لے جا سکتے، بیٹا فوراً اٹھائے گا اور اسکوٹر دبائے گا یا گاڑی دبائے گا، لا کے یہاں بابا کو دے دے گا کہ بابا بسم اللہ، اس لیے کہ مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے۔ میں جانا چاہوں خدا آپ کو سلامت رکھے، جن حضرات تک بات نہیں پہنچ رہی میں ان کا کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں بہت سادہ الفاظ میں مجلس پڑھتا ہوں کہ جناب مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے، مالک اور مہمان میں فرق ہوتا ہے۔ مہمان جتنا دن رہے مہمان کھا پی بھی سکتا ہے، چیزوں کو استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن جب جائے گا تو سب چیزیں چھوڑ کر جائے گا۔ اب جملہ کہہ دوں، مہمان وہ ہوتا ہے جو جہاں چاہے، مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی جہاں چاہے چیزیں منگوا سکتا ہے۔ یہی فرق ہے آدم اور پنجتن میں۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے، خوب کھایا پیا، کپڑے بھی استعمال کیے، غذا بھی استعمال کی، لیکن جب کہا کہ جاؤ زمین پر تو کہا کپڑے بھی چھوڑ کے جاؤ، غذا بھی چھوڑ کے جاؤ، اس لیے کہ تم مالک نہیں ہو مہمان ہو۔ پتہ چلا مہمان چھوڑ کے جاتا ہے، مالک زمین پہ چاہے تو کھانے بھی منگوا لیتے ہیں، چاہے تو کپڑے بھی منگوا لیا کرتے ہیں۔ زندگی عطا فرمائے، بڑی مہربانی، مولا عزت دے۔ مالک ہے نا شاہ جی، مالک ہے نا، مالک زمین پہ بیٹھ کے کپڑے بھی منگوا لیتے ہیں، مالک زمین پر بیٹھ کر کھانے بھی منگوا لیتے ہیں۔ اس میں بہت سارے گوشے ہیں، ادارے مجلس 3 ہیں اور حکم ملا ہے قدم گاہ پر چیلم کا اشرا پڑھنے کے لیے انشاءاللہ، تو 11 سے 20 سفر وہاں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو آپ تشریف لائیے گا، تو بہت سارے گوشے۔ خدا سلامت رکھیں، خدا زندگی عطا فرمائے تمام کو، کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام بے شک ابو البشر ہے، لیکن ان کو مہمان رکھا تھا اور ان کو ان کے ذریعے سے ان کی اولاد کو سبق دیا تھا کہ وہ جنت میں جانا بھی پنجتن کی وجہ سے ہے، جنت سے نکالا جانا بھی پنجتن کی وجہ سے۔ اب ان کے نکالے جانے سے سبق حاصل کر لیں کہ جو ان سے حرص و طمع کرے گا جائز بات میں، وہ بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، تو جو ان سے حسد کرے گا وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اور ہمارے کتنی بڑی حدیث ہے کہ اگر صفا و مروہ کے درمیان مارا جائے مظلومن اور خانہ کعبہ کا طواف کرے، 1000 حج کی ہوں پاپیادہ، کوہ صفا کوہ ابو قبیس کے برابر اس نے سونا تقسیم کیا ہو، یا کوہ احد کے برابر سونا تقسیم کیا ہو،
لیکن اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. آپ کو سلامت رکھیں. جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جنت کی خوشبو جو ہے 1000 میل دور تک جائے گی. یہ روایت ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 میل دور تک سونگھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جنت سے 1000 میل دور رہے گا وہ شخص. یا علی یا علی. آپ کو سلامت رکھے. یہ جب نام علی علیہ السلام آتا ہے تو سب کو منہ کھول کے جواب دینا چاہیے. اور ہمارے بہت سے لوگ شرماتے ہیں کہ میں وہاں بھی پڑھ رہا تھا مولانا فیصل آباد میں اشرا, تو ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ مولانا یہ کیا ہے, ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانے کا کیا رواج ہے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیے جی میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. معصوم کا فرمان ہے کہ جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے, آپ کو زندگی عطا فرمائے. معصوم کا فرمان ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے, جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے. یہ جو اچھا فالج ہوتا کیوں ہے, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے جو بلڈ پریشر سے بھی بچنا چاہے. یہ برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے, یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو برین ہیمریج سے بچنا چاہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو لفظ فالج ہے روایت میں, اس لیے میں فالج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. 3 مرتبہ آیات الکرسی, 3 آیات. یہ غلط العام ہوا ہے کہ ہم آیت الکرسی کہتے ہیں اور 3 آیتیں پڑھتے ہیں, جبکہ 3 پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے. تو علمی اور فقہی اصطلاح میں آیات الکرسی کہا جائے گا. اور فرمانے 3 آیتیں, ہم فیہا خالدون تک 3 آیتیں بنتی ہیں. تو آیت الکرسی نہ کہیں, آیات الکرسی کہیں. اور آیات ال بھی نہیں کہیں گے, آیات الکرسی. ایسا ہی ہے مطلب گرامر کے اعتبار سے عربی. تو آپ یہ 3 آیتیں پڑھ کے سوئیں, دوسرے نجف کی طرف رخ کر کے. دیکھیں یہاں بہت سارے بزرگ تشریف فرمائیں, نجف کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے السلام علیکہ یا امیر المومنین, آپ کو سلامت رکھے. جو سلام کرے امیر المومنین کو, کتنا بڑا نقصہ بتایا میں نے کہ جناب جو سلام کرے مولا کائنات کو سونے سے پہلے نجف کی طرف ہاتھ کر لے اور مولا کو سلام کرے اور آیات الکرسی پڑھ لے 3 دفعہ, ہم فیہا خالدون تک. معصوم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ضامن ہیں کہ وہ فالج کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. شاہ جی اس مجلس کی یہ خاص بات ہے کہ اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا اور یہ بچے ابھی سے عمل کریں گے تو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور بزرگ حضرات تو بزرگ ہیں, وہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے گا. لہٰذا ہاتھ اٹھانے میں نعرے کے ساتھ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, وہ بزرگوار مجھ سے کہہ رہے تھے فیصل آباد میں, تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ اٹھا لیا کریں ہاتھ, کیا حرج ہے, فالج سے بچ جائیں گے. آپ کو سلامت رکھے. لہٰذا بات لمبی ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اللہ نے انتخاب کیا صرف آدم کا, اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. یہاں تک تو نتیجہ دے دوں, تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے, تو اگر کہیں تو میں یہاں تک نتیجہ دے دوں. آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا, اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا, اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. کیا راز تھا؟ جو بعد میں آئے حضرات میں ان سے معذرت کہوں, کوشش فرمائیں کہ یہاں جماعت سے نماز پڑھا رہے مولانا, جماعت سے نماز پڑھیں, اس کے فوراً بعد سلام گزار بھی زیادہ نہیں رکھے ہیں. یہ بھی شکر گزار ہوں شادی کا. ان کا جو میلاد ہوتا ہے اس میں تو درجن بھر ہوتے ہیں پڑھنے والے. تو اس مجلس میں
انہوں نے پڑھنے والے 2-3 ہی رکھے، تو خدا ان سب کو سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جلدی ہوگا تو ہم زیادہ میٹر دے دیں گے۔ جناب نوح کا انتخاب ہوا، اعلیٰ نوح نہیں فرمایا۔ کیوں؟ دلیل دوں؟ اس لیے کہ نوح کا ایک بیٹا اپنے بابا کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ جو پہنچ جائے پھر دوہرا رہا ہوں، نوح کا انتخاب کیا، اعلیٰ نوح نہیں فرمایا۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے اس کو دنیا والے چاہیں جو چاہیں بنا لیں، وہ کم از کم میرا منتخب نہیں ہو سکتا۔ پہنچ جائے خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ رہیں، خدا سلامت رکھے، خدا نظر بد سے محفوظ رکھے ماؤں بہنوں کو بھی اور تمام حضرات کو جو دور تک اس حد فاصل تک موجود ہیں، خدا زندگی دے۔ کہ جناب آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اس میں بھاری نکتہ دینا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مولانا میٹر جائے۔ آدم کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں۔ نوح کا انتخاب کیا، اعلیٰ نوح نہیں، کیونکہ نوح کا بیٹا اپنے بابا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ اگر حضرت نوح نبی نہ ہوتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، جس کا بیٹا جہاں چاہے جائے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آدم علیہ السلام کا انتخاب، نوح کا انتخاب، بیٹوں کا انتخاب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو چھوڑ کے اس نے کہا مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو آدم اور نوح کی اولادوں سے آنے والی نسل سبق حاصل کرے کہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ جاؤ گے تو پہاڑ بچائے گا نہیں، جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے، آخر 3 دن بعد بھی باہر آنا پڑے گا، اور جب آؤ گے تو اتنے حواس باختہ ہوگے کہ زوجہ کو بھی ماں کہہ کے مخاطب کر رہے ہو۔ زندگی دے جن کو تعریف پر نگاہ ہے جن کی، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جناب کہا کہ آدم کا انتخاب ہے، اعلیٰ آدم نہیں، نوح کا انتخاب ہے، اعلیٰ نوح نہیں۔ اس لیے کہ آدم کا بیٹا قاتل تھا، نوح کا بیٹا نبی کو چھوڑ کے بھاگنے والا تھا۔ تو اللہ بتانا چاہتا ہے نہ میں قاتلوں کا انتخاب کرتا ہوں نہ بھگوڑوں کا انتخاب کرتا ہوں، میرے یہاں جو انتخاب کا طریقہ ہے وہ معصوم طریقہ ہے۔ اچھا چلیں ایک بات آخری فضائل کی عرض کر دوں۔ اصل میں ٹنڈول عیار میں ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، وہاں ویسے تو 10 بجے کا ٹائم ہے، لیکن ہم کل بھی 10:30 بجے ممبر لیا، بلکہ 10:35 پہ شاید، تو آج بھی 10:30 تو بجے ہی بجیں گے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو ہو جائے اگر اجازت، اگر تھکے نہیں ہیں۔ آدم کا کیوں انتخاب اللہ نے نس قائم کی؟ ٹھیک ہے بابا ہمارے ہیں، لیکن شریعت سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے، ہماری شریعت تو سرکار کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہ کرتا اللہ، بھائی نوح علیہ السلام کی شریعت ہماری شریعت تھوڑی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہ کرتا۔ لیکن کیوں تذکرہ کیا؟ راز کیا ہے؟ اگر میں پہنچا سکا تو شاید اللہ بتائے گا کہ دیکھو آدم سے آدمیت چلی، نوح سے پہلی شریعت چلی، آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی۔ اچھا چلیں ایک جملہ اور کہہ دوں۔ دنیا والے فخر محسوس کرتے ہیں کسی کے کسی مقدس جگہ پر ہونے کا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگ جائے گا کیونکہ آج کل FIRوں کا دور ہے، اس لیے کھل کے نہیں پڑھ رہا ہوں، لہذا جو زیرک لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں کہ جناب کیا فضیلت ہے، کہاں دفن ہے۔ تو جملہ کہہ دوں میں، ضیاء الحق کیسے دفن ہو گیا شاہ فیصل مسجد میں؟ بہت بڑا مسئلہ حل کروں گا، ضیاء الحق اور ڈھکے چھپے الفاظ میں عرض کروں گا، پہنچ جائیے گا۔ ضیاء الحق کیسے دفن ہو گیا شاہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میں؟ اس کے ابا کی جاگیر تھوڑی تھی، کیسے دفن ہو گیا بتائیں؟ اس لیے کہ اسحاق خان اس کا بیٹا تھا، اسی نے پالا تھا اسحاق خان کو، بیٹے سے مراد پالا تھا، اور وہ صدر ہو گیا تھا، چیئرمین سینٹ تھا، وہ صدر ہو گیا۔ اسلم بیگ چیف آف دی آرمی اسٹاف بن گئے تھے،
دفن کیوں ہوا کہ حکومت ضیاء الحق کی تھی. میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا, جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. پتہ یہ چلا کہ دفن ہونے میں فضیلت نہیں تھی, حکومت تھی. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. زندہ رہیں, آپ کو سلامت رکھے. اچھا چلیں, زندہ رہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے دفن ہوگا ایسی مقدس جگہ پر. تو ہم کہتے ہیں بھائی حکومت تھی, جہاں چاہے دفن ہو جائے. اور تیسرے مرحلے میں حکومت نہیں تھی. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن لیا, جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. بھائی تیسرے مرحلے میں حکومت نہیں تھی تو دفن نہیں ہوئے. فضیلت کے تحت دفن ہونا اور ہے, حکومت کے تحت دفن ہونا اور ہے. بہت بڑا مسئلہ حل کیا میں نے بچوں کے لیے. آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. چلیں اب آ جائیے نجف اشرف. خدا ہمیں آپ کو سب کو بار بار نجف کی زیارت نصیب فرمائے. آپ انشاءاللہ نجف جائیں گے تو میری بات کی تصدیق کریں گے. جو مولا علی علیہ السلام کی زری ہے, سونے کی جو جالی ہے, اس زری کے اندر 3 قبریں ہیں. ایک طرف آدم کی قبر ہے, ایک طرف نوح کی قبر ہے, درمیان میں علی علیہ السلام کی قبر ہے. سلامت رکھے. بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے شاہ جی آپ کی اس تاریخی مجلس میں کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے دائیں بائیں کون ہیں. کب حضرت آدم کا انتقال ہوا؟ ہم جب وہاں زری پہ کھڑے ہوتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں, تینوں کی پڑھتے ہیں. پہلے آدم علیہ السلام کی, پھر نوح علیہ السلام کی, پھر مولا کائنات. ایک ہی زری کے اندر جو مولا کی جالی ہے نجف اشرف میں, اس میں 3 قبریں ہیں. کب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا؟ دفن کہاں ہوا؟ نجف اشرف. کب حضرت نوح کا انتقال ہوا؟ میرے موضوع میں ہے نا, دفن کہاں ہوئے؟ نجف اشرف. درمیان میں صرف اتنی جگہ تھی جہاں مولا کائنات آ سکتے. نجف اشرف میں تینوں کی قبر ہے, ایک طرف آدم ایک طرف نوح. اب گھنٹہ پورا ہو گیا لیکن یہ جملہ تو کہوں گا میں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آدم سے آدمیت چلی, نوح سے شریعت چلی. پہلی شریعت آدم کی ہے. اب اس جملے پہ اگر جن لوگوں نے گردن بھی نہیں لائی, 2-4 ایسے ہیں جو ابھی گردن نہیں لائی پوری مجلس میں, میری سب پر نگاہ ہے. لہٰذا اگر انہوں نے گردن نہیں لائی تو پھر مولا جانے وہ جانے, آدم جانے وہ جانے, نوح جانے وہ جانے. مولا کائنات بیچ میں ہے, ایک طرف آدم ہے ایک طرف نوح ہے. آدم سے آدمیت چلی, نوح سے شریعت چلی. جملہ کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے, آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرتی نظر آئے اسے علی کہا جاتا ہے. اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو, یہ حق ہوتا ہے فضائل سننے کا. مجھ غریب سید کی آپ سب کے لیے دعا ہے کہ خدا سب کو سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے. میری مائیں بہنیں جو مجلس میں آئی ہیں, خدا ان کے پردے سلامت رکھے, ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے, ان کے بچوں کے بچیوں کے نصیب اچھے ہوں. پرآشوب دور ہے, دشمنان اہل بیت کا دور ہے. خدا اس پرآشوب دور سے سب کو محفوظ رکھے. آپ سب جانتے ہیں جب مولا سجاد کی ماں جناب شہر بانو بی بی مولا حسین کے عقد میں آئی تھی,
اس وقت بی بی کے ساتھ، کیونکہ نوشیروان عادل کی پوتی تھیں، تو بی بی جناب شہربانوں کے ساتھ 40 کنیزیں آئی تھیں. غور کیجیے گا، 40 کنیزیں. اور ان کنیزوں کو مولا نے 30 کنیزوں کو اسی وقت رہا کر دیا تھا. ان کی شادیاں کر دی تھی، ان کو رخصت کر دیا تھا. عزیزانو، ان کنیزوں کے پاس جناب فضہ آتی تھی اور کہتی تھی دیکھو میں تمہیں اس گھرانے کے اسلوب سکھاتی ہوں. جو 10 کنیزیں بچ گئی تھی ان سے فرماتی تھی کہ اس گھرانے کے اسلوب سیکھو، ان کے ادب کیسے کیا جاتا ہے. عزیزانو، جب بی بی شہربانوں کے ذریعے سے اللہ نے مولا حسین کو مولا سجاد دیے اور مولا سجاد دنیا میں آئے تو جناب فضہ دوڑی میں آئیں اور مولا حسین علیہ السلام کو جناب زہرا کی وصیت کے مطابق ہر نماز سے پہلے پانی پلایا کرتی تھی کہ مولا آپ سبیل پیجئے، پانی پی لیجئے. کہیں دوران نماز آپ کو پیاس لگ گئی تو آپ کی ماں مجھ سے ناراض ہوں گی، کیونکہ بی بی فضہ کو آقازادی زہرا نے وصیت کی تھی دیکھو فضہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا. تو جناب فضہ ہر نماز سے پہلے مولا حسین کو پانی پلاتی تھی. جب مولا سجاد دنیا میں آئے تو جناب فضہ آئیں پانی پلانے حسب دستور، اور پانی پلا کے کہا مولا میں آپ کو آپ کے لال علی ابن الحسین کی مبارک دیتی ہوں. مولا نے ایک انعام دیا کہ بی بی میں آپ کو انعام دیتا ہوں، آپ نے میرے بیٹے کی مبارک دی. عرب میں دستور تھا خواتین دو زانو ہو کر بیٹھتی تھی اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کچھ کلمات کہتی تھی اور کلمات کہہ کے پھر مبارک دیتی تھی. اور جب مبارک دے دیتی تھی تو یہ آس لگاتی تھی کہ یہ مجھے کوئی انعام دے گا. تو عزیزانو، مولا حسین نے ایک منفرد انعام دیا. اماں فضہ کو خوش خوش چلی گئیں. جب جناب علی اکبر دنیا میں آئے، سنیے گا جو رونے آئے ہیں، دور دور سے آپ رونے آئے ہیں، جب گریہ بلند ہو اپنے دل کی دعا مانگیے گا. جب جناب علی اکبر دنیا میں آئے، اماں فضہ پھر آئیں، پانی پلایا اور دو زانو ہو کر ویسے ہی بیٹھی اور پھر کلمات کہے اور کہا کہ آپ کو آپ کے ہم شکل پیغمبر کی آمد مبارک ہو. مولا حسین نے ایک انعام دیا اور منفرد انعام دیا. اماں فضہ خوش ہوئی. عزیزانو سنیں گے، جب جناب سکینہ اس دنیا میں آئی تو جناب فضہ پانی پلانے آئی، پانی پلا کر مولا کو چلی گئی. پھر دوسرا دن ہوا، پانی پلانے آئی اور پانی پلا کر واپس چلی گئی. تیسرا دن ہوا، سنیں گے عزیزانو، ان کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. جب تیسرا دن ہوا تو مولا حسین کو پانی پلایا، پانی پلا کے واپس ہونا چاہتی تھی کہ مولا فرماتے ہیں اماں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا سوال ہے؟ کہا میری سکینہ سے ناراض ہے، آپ نے مجھے سب کی مبارک دی، میرے ہر بچے کی مبارک دی. سنیے گا، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، جناب فضہ کہتی ہیں آقا بچیاں تو دوسروں کے گھروں کی ہو جاتی ہیں، بچیوں کی کیا مبارک دی جائے؟ شہزادیاں تو دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، ان کی کیا مبارک دی جائے؟ میں نے اس لیے مبارک نہیں دی کہ بچی تو بچی ہے، اس کی کیا مبارک دوں؟ مولا فرماتے نہیں اماں، آپ مجھے ویسے ہی جیسے مبارک دیتی تھی ویسے ہی مبارک دیں. میں آپ کو ایک منفرد انعام دوں گا، اس بچی کی وجہ سے منفرد انعام دوں گا. نہیں پڑھا جاتا عزیزانو، سنیے گا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، میں اس بچی کی وجہ سے منفرد انعام دوں گا. جناب فضہ نے دیکھا کہ زہرا کا لال اصرار کر رہا ہے، اس لیے دو زانو ہو کر بیٹھی اور پھر عرب کے دستور کے مطابق مبارک دی. مولا فرماتے ہیں، سنیے گا عزیزانو، مولا فرماتے ہیں اماں اب ذرا اپنا انعام ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھیں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بلا کشفی مولا نے دو انگلیوں کے درمیان انعام دکھایا، کہا اماں یہ انعام دیکھو. عزیزانو سنیے گا، ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں علامہ غلام حیدر کلو صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مورخ آل محمد ان کا لقب تھا. میرے پاس کتاب موجود ہے اتفاق سے گاڑی میں. عزیزانو جناب فضہ سے فرماتے ہیں ذرا دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جو جناب فضہ نے دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، ہر شخص حساب و کتاب دے رہا ہے،
ایک ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکل رہا ہے کہ 70 اونٹ پانی پی لیں، اتنا پسینہ بہ رہا ہے. اور اماں جب جناب فضہ دیکھتی ہیں کہ وہ جنت کے ایک محل میں آرام کر رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں اماں قیامت میں ہر شخص حساب و کتاب دے گا. اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں آپ کو یہ جنت میں گھر دوں گا، آپ جنت میں اس گھر میں آرام کریں گی، ہر شخص حساب دے گا. اس سکینہ کے صدقے میں ایک جملہ کہوں عزادارو، آپ سکینہ پر گریہ کر رہے ہیں. جب جناب فضہ کو مبارک کے بدلے اتنا بڑا انعام ہے، جو سکینہ پر گریہ کریں گے ان کا انعام کیا ہونا چاہیے؟ عزادارو کریم حسین فرماتے ہیں اماں یہ آپ کے لیے انعام ہے. سنیے گا عزادارو، جناب فضہ قدموں میں گر گئیں، کہا مولا انعام تو بہت بڑا ہے، مبارک تو معمولی چیز ہے، میں نے مبارک دی، آپ نے اتنا بڑا انعام دیا. فرماتے نہیں اماں آپ کو اس بچی کا نہیں پتا، اب میرے ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو. عزادارو آپ جو دیکھا کیا دیکھا؟ ایک غریب گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے اور ہزاروں مارنے والے ہیں. اماں فضہ سے برداشت نہ ہوا، کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا اماں ذرا غور سے دیکھو. اب جو دیکھا کیا دیکھا؟ وہ غریب زمین پر لیٹا ہوا ہے اور کوئی ملعون اس کی پشت پر سوار ہے. مولا فرماتے ہیں اماں آپ غور سے دیکھو. عزادارو کیا دیکھا؟ کہ وہ خود خنجر سے ذبح کر رہا ہے. جناب فضہ سے برداشت نہ ہوا، کہا کہ مولا یہ کون ہے؟ کہا اماں ذرا اور غور سے دیکھو. اب جو دیکھا کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے میرا بابا 3 دن کا پیاسا. عزادارو فضہ سے برداشت نہ ہوا، کہا مولا یہ کون بچی ہے؟ کہا ذرا غور سے دیکھو. اب جو دیکھا وہ تماچے مار رہا تھا اور شمر تماچے. کہا اماں یہی میری سکینہ، شمر کے تماچے آئے شام کے زندان میں. ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا. حاضرین اور غائبین کے حوائج شریعت کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بانیان کا فرش عزا بچھانا قبول فرما. تمام محبان اہل بیت کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اپنی آخری حجت کا ظہور فرما. ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما. ماتم